أخرج الإمام أبو داود والترمذي حديث العرباض بن السارية رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء في إرواء الغليل والمشكات. قال رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. سیدنا ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بلیغ نصیحت فرمائی، وعظ فرمایا، جس سے ہمارے دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ فقلنا یا رسول اللہ كأنها موعظة مودع فأوصنا، ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لگتا ہے کہ یہ نصیحت اس شخص کی ہے جو ہمیں الوداع کرنے والا ہو، الوداعی نصیحت لگتی ہے، لہذا ہمیں مزید کوئی خاص وصیت فرمائیے، نصیحت فرمائیے، چاہے وہ آپ کا حکم ہو یا آپ کی طرف سے ترغیب ہو۔ قال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، اور اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ سنو اور مانو، اپنے حکمران کی سنو اور مانو، اور اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی مسلط کیوں نہ ہو گیا ہو۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کیونکہ تم میں سے جو شخص بھی زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، لہذا تم جمے رہو، پکڑ کے رکھو، لازم پکڑ کے رکھو میرے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو، میرے خلفاء جو کہ راشدین ہیں، مہدیین ہیں، اور اس کی مدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ وہ 30 سال ہے، جس میں 4 خلفاء راشدین آئے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، اور اب علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ چاروں خلفاء راشدین خلیفہ راشد ہیں اور ائمہ مہدیین ہیں، ہر ایک ان میں سے امام مہدی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اپنے طریقے کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ عضوا علیہ بالنواجذ، اس طریقے کو جو میرا اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ ہے یا مسلک ہے، اس کو اپنی داڑھوں سے پکڑ لو۔ نواجذ آخری داڑھیں ہیں، ان سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دور رہو نئی باتوں سے، یعنی دین کے اندر جو بھی نئی بات ظاہر ہو دین کے نام پر، اور وہ خلفاء راشدین سے ثابت نہیں، مجھ سے ثابت نہیں، دین سے ثابت نہیں، تو اس سے دور رہو۔
फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह फ़इन्न कुल्ल बिदअतिन दलाला, कि हर बिदअत गुमराही है। ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में फरमाया करते थे, ये कि इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल बिदअतिन दलाला। उस वक्त, उस दौर में हर खुतबा, चाहे वो जुमे का हो, निकाह का हो या आम खुतबा हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें ये बात, ये रद्द किया करते थे बिदत का और अहले बिदत का। जबकि ना बिदत का उस वक्त तसव्वुर मौजूद था, कोई वजूद था, ना कोई बिदती का वजूद था। लेकिन इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इह्तिमाम किया है बिदत और बिदतियों के रद्द का, कि उस दौर में, जिस दौर में इनका पैदा होना महाल था, बिदत का पैदा होना ही महाल था, बिदती का कहाँ से तसव्वुर पैदा हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब रद्द फरमाया। तक़वा के बाद जो ख़ास वसीयत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो ये है कि आप अपना जो हुक्मरान है, मुसलमान हुक्मरान, उसकी सुनो और मानो। यानी वो आपका अमीर है, उसकी सुननी है और माननी है। और अब ऐसा भी हो सकता है कि वह आप बहुत गलत तरीके से मुसल्लत हुआ हो आपके ऊपर। व इन तअम्मरा, तअम्मरा मतलब तसल्लता, अगरचे वो मुसल्लत हो गया हो और घटिया तरीन तबके का शख्स हो, गुमराह तरीन शख्स हो, फासिक फाजिर हो, अलैकुम अब्दुन हबशियुन, यानी वो गुलाम जो गुलामों की मंडी में भी घटिया माल है, हबशियुन। और फिर गुलाम कैसे मुसल्लत हो सकता है जहां बड़े बड़े जर्नैल सहाबा मौजूद हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़े फितने की तरफ इशारा दिया है कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि कोई खुफिया ताकत, कोई भी ताकत है जो आप में के बाजार में से उठाकर एक बंदे को आपके ऊपर, यानी आपकी जूती को उठाकर आपके सर का ताज बना दे। ऐसा फितना भी आ सकता है, ऐसी आजमाइश आ सकती है कि काबिल तरीन लोग मुल्क के वो नीचे दबा दिए जाएं और एक घटिया तरीन शख्स उसको आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए। ये वक्त भी आ सकता है। लेकिन वहाँ सहाबा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली जैसे सहाबा जो कि बाद में खुलफा राशिदीन बने, उन सहाबा को जो खुलफा राशिदीन का मकाम रखते हैं, उन सहाबा को ये तलकीन फरमाई है कि अगर तुम पर ऐसा वक्त आ जाए तो तुमने भी उसको अपना अमीर समझ लेना। इस फितने का हल ये है, ये एक फितना है, आजमाइश है कौम के ऊपर, मुल्क के ऊपर, उम्मत के ऊपर। इसका हल ये नहीं है कि आप निकल खड़े हों, आप पे से बाहर हो जाएं। हल ये है कि आप सिस्टम को तबाह नहीं होने दें, आप उसको अमीर से बना लें, क्योंकि आगे जो निज़ाम है उसमें अल्लाह ताला ने ऐसा मनहज दिया है जिसमें खराबी हो ही नहीं सकती। ना आपकी, ना आपका दीन बर्बाद हो सकता है, ना आपकी दुनिया बर्बाद हो सकती है। हर हाल में आपके लिए अजर है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है बुखारी मुस्लिम की, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मिन अमीरिही शैअन यकरहुहु फलयस्बिर। तुम में से कोई भी शख्स अपने हुक्मरान में कोई ऐसी चीज़ देखे जो उसे नापसंद हो, मकरूह हो, हराम दर्जे की हो या मकरूह दर्जे की हो, फलयस्बिर, उसके लिए हुक्म यह है कि सब्र करे। फ़इन्नहु मन फ़ारक़ल जमाअ शिब्रन, क्योंकि ये सब्र का हुक्म क्यों मिला है? क्योंकि जिस शख्स ने भी जमात को एक बालिश के बराबर भी छोड़ा, फमाता, और इस हालत में मर गया, फमीततुन जाहिलिया, तो वो जाहिलियत की मौत मरा, जाहिलियत की मौत मरा जो इस्लाम से पहले की मौत थी। क्यों? हालात इतने ख़राब हैं, निकलना तो ज़रूरी हो गया है,
حکمران کے خلاف بولنا ضروری ہو گیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود قطعاً اس کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اپنے انجام کی فکر کرو۔ ملک کے حالات کی فکر تمہارا کام نہیں ہے۔ ملک کے حالات کتنے ہی بگڑ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات جاری کیے ہیں، ان حالات کے بارے میں خود بتایا جو ہے۔ تمہیں وائس آف امریکہ، BBC کی اور الجزیرہ خنزیرہ وغیرہ کے بیانات سننے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یہ حالات، اور ان حالات میں کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا ہے۔ پھر تمہارے یہ جبے، یہ کبے اور یہ امامے کام نہیں آئیں گے جب تم ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرو گے۔ یہ تمہارے دعوے ظلم و ستم کے خلاف بولنے کے، حق کلمہ حق بلند کرنے کے ڈھونگ، یہ کام نہیں آئیں گے۔ اپنے انجام کی فکر کرو۔ اگر تم نے یہ منہج نہیں اپنایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور فتنے کے اندر شامل ہو گئے، چاہے تم وقت کے امام ہو، خانہ کعبہ میں امامت کرواتے ہو، مر گئے تو دور جاہلیت کی موت ہے تمہاری یہ نمازیں، تمہارے یہ محدث ہونا، یہ عالم ہونا، مفتی ہونا، تہجدی ہونا، یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ تم سے تو بہتر وہ شخص ہیں جو عام سے لوگ ہیں اور جو اس فتنے کا شکار نہیں ہوتے۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر علیہ، جس شخص نے بھی اپنے حکمران میں معمولی سا حرام ہو یا بڑے سے بڑا حرام ہو دیکھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ خرج من السلطان شبرا فمات علیہ الا مات میتۃ الجاہلیہ، کیونکہ کوئی بھی شخص ہو، پورے امت میں کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ حکمران کے خلاف نکلا ایک بالش کے برابر، اسلام آباد پہنچنا تو بڑی بات ہے، ایک بالش کے برابر نکلا ہے صرف، اور اس حالت میں مر گیا تو سوائے اس کے نہیں ہے اس کی موت، سوائے اس کے کہ موت ہے اس کی دور جاہلیت کی موت۔ کوئی شہید نہیں ہے اس فتنے میں، جو بھی مارا گیا شہید نہیں ہے، مردار ہے، دور جاہلیت کا مردار، شہید نہیں ہے۔ چاہے منہ سے کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا، چاہے ایک ہاتھ میں قرآن تھا، ایک ہاتھ میں حدیث تھی، شریعت یا شہادت کا نعرہ تھا، لیکن مسلمان اسٹیٹ کے اندر مسلمان حکمران چاہے کتنا ہی بڑا ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، بدکار تھا، گھٹیا تھا، گمراہ تھا، اس کے خلاف نکلا ہے، یہ چاہے کتنا ہی نیک ہے، اس کی موت شہادت نہیں، دور جاہلیت کا مردار ہے، شہید نہیں ہے۔ ایک بالش نکلا ہے، ایک بالش۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا ستکون بعدی اثرۃ وامور تنکرونہا، میرے بعد ایسے حالات آئیں گے کہ جن میں حکمران اثرۃ تمہیں دبائیں گے، تمہارے حقوق کسی اور کو دیں گے، حقداروں کو دبائیں گے، ناحق اور لوگوں کو اوپر چڑھائیں گے، تمہیں دبائیں گے، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو جائیں گے جن کو تم شریعت کی روشنی میں بالکل غلط دیکھو گے، شریعت کی بڑی بڑی مخالفتیں ہوں گی، ناانصافیاں ہوں گی۔ قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا، صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تؤدون الحق الذی علیکم، تمہارے ذمے جو حق ہے حکمرانوں کا کہ سنو اور مانو، ان کی اطاعت کرو، اپنا امیر سمجھو، اس کو ادا کرو، تمہارے ذمے یہ اس کی ادائیگی ہے، اس کے باوجود تمہارے ذمے اس حق کی ادائیگی ہے۔ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور تمہارا جو حق ہے جو حکمران ادا نہیں کر رہے وہ تم نے حکمران سے نہیں مانگنا، وہ اللہ سے اس کا سوال کرنا ہے۔
یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ اور اس دور کے دجالوں کی تعلیمات کیا ہیں کہ نکلو اسلام آباد، نکلو اسلام آباد اور روڈ کی طرف اور خروج کی طرف، حکمران کو گراؤ، حکومت کو گراؤ۔ کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور کہاں ہے ان خوارج کی تعلیمات؟ یہ حدیث جو ابھی پڑھی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اثراتن، اس میں لفظ استعمال ہوا اثراتن، ہی الانفراد بالشیء عمن له فيه حق وتعلق بالاموال، یعنی مال کے جو مال سے متعلق ہے، اس کے جو حقوق ہیں، اس کے جو مالی حقوق تھے، مال تھا، وہ حکمران دبائے گا، تمہارے مال کو دبائے گا، تمہارے مالوں کو، یا مطلب مہنگائی کر دی، مہنگائی بھی مال ہے، تمہارے مالی حقوق پر ڈاکہ مارے گا حکمران، اور بڑے بڑے غیر شرعی حرام کام ہوں گے۔ اس کے باوجود کیا کرنا ہے؟ اپنے ذمہ داری نبھاؤ، جو تمہارا حق ہے وہ پورا کرو، اور ان کے ذمہ جو حق ہے اس کا سوال اللہ سے کرو۔ مختصر ہے، اس کے بعد مختصر یہ ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہانا کبراؤنا، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ صحابی رسول کہ ہمیں ہمارے اکابرین نے منع کیا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے اکابرین کون ہیں؟ صحابی رسول، ہم اگر کہیں ہمارے اسلاف نے یہ فرمایا، اس سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں ہمارے اکابرین نے ہمیں منع کیا ہے، من اصحاب رسول اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ صحابہ کرام میں جو ہمارے اکابرین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اس طرح کے عشرہ مبشرہ بدری صحابہ، ان اکابرین نے ہمیں منع کیا ہے، فرمایا ہے لا تسبوا امراءکم، اپنے حکمرانوں کو مت گالی دو، ولا تغشوہم، ان کے ساتھ دھوکہ مت کرو، منافقت مت کرو، ولا تبغضوہم، ان کے ساتھ بغض مت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واصبروا، اور صبر کرو، فإن الامر قریب، معاملہ بہت قریب ہے، کہ جو بھی اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا رزلٹ قریب آنے والا ہے۔ اگر یہ منہج اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، ورنہ یہی حال ہوگا۔ شام میں کیا ہوا؟ پہلے بشار الاسد کی فوج توڑ دی ظلم کے نام پر، وہ فوج جو پوری امت کی طرف سے اسرائیل کے بارڈر پر پہرا دے رہی تھی، اس کے اوپر الزامات لگائے، شیعہ فوج ہے، یہ فوج ہے، وہ فوج ہے، جو بھی تھی اپنے ملک کی فوج تھی، سنیوں کی اولاد تھی، شیعہ بھی تھے بیچ میں، وہ بھی ملک کے باشندے تھے، اس فوج کو توڑ دیا۔ ملک میں پوری دنیا کے کتے جمع ہوئے، گھروں میں ایک آوارہ کتوں کی پارٹی آتی ہے، گھر میں گھستی ہے اس طرف سے، دوسری پارٹی آتی ہے پیچھے سے، اس کو نکالتی ہے، وہ کھڑی ہو جاتی ہے جھنڈا لگا کے، کسی کا کالا جھنڈا، کسی کا سبز جھنڈا ہے۔ جہنمی کتے، میں دوسرے کتے نہیں جو ہمارے محلوں میں پھرتے ہیں، یہ تو بہت اچھے ہیں، جہنم کے کتے، جن کو خوارج کو جہنم کے کتے کہا۔ وہاں ایک جماعت نہیں تھی، تنظیمیں تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ اب ایران، روس اور ان کے اتحادی سرخ جھنڈوں والی فوجیں اب وہ ٹوٹ پڑی، جو بشار الاسد نے کسر نہیں چھوڑی تھی، اب دوسری فوجوں نے شروع کر دیا، اور اب یہ پوری دنیا کے جہنمی کتے جو ہے، جو خوارج ہے یا گھروں میں بیٹھے ہیں، سب یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اب سیرین کردی، سیرین سنی مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اب ان کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے، جو ایجنٹس ہیں ان اتحادیوں کے، مولویوں میں سے، علماء میں سے، تنظیموں میں سے،
یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ صحیح مارے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ملحد لوگ ہیں، حالانکہ وہ مسلمان سنی لوگ ہیں، اور شاباش دے رہے ہیں کہ خلافت آ رہی ہے۔ مسلمانوں کے خون پر خلافت کبھی نہیں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان ایسی فتوحات کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کے بدلے کسی ایک ناحق کا خون بہے۔ اور یہ سارا انجام کس وجہ سے ہے؟ خوارج کے منہج کو قبول کرنے کی وجہ سے ملکوں کے ملک ٹوٹ چکے ہیں۔ سیدنا ابو درداء یا انس بن مالک کا جو قول تھا، یہ ابن ابی عاصم نے السنہ ان کی کتاب ہے اس میں نقل کیا ہے، صحیح قول ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے ان اول نفاق المرء طعنه على امامه فی امامه او على امامه، کہ آدمی کی منافقت کا آغاز اس کے حکمران کے خلاف تانا زنی سے شروع ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے حکمران کے خلاف تانا زنی بیانات شروع کر دیتا ہے، اس کی منافقت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کا۔ یہ بیہقی میں ہے، اور امام ابن حجر اور دیگر ائمہ نے یہ نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن سبا یہودی زندیق جو اسلام کا لباس اوڑھ کر مدینہ آیا تھا، اس کا اسلحہ کیا تھا؟ گمراہ کرنے کا۔ اس نے اپنے گروہ کو یہ قاعدہ سکھایا تھا کہ ابدأوا بالطعن فی ائمتکم، اپنے حکمرانوں کے خلاف تانا زنی بیانات شروع کر دو، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اظہار کرو کہ ہم تو حق چاہتے ہیں، کلمہ حق کہنے والے لوگ ہیں ہم تو۔ دیکھو تستمیلون بہ قلوب الناس، لوگوں کے دلوں کو کھینچ لو گے تم لوگ۔ یہ طریقہ ہے یہودی تجربہ کار فاسد کا، کہ حکمرانوں کے خلاف بولنے والا شخص بہت جلدی ملک میں فتنہ کھڑا کر لیتا ہے۔ اور عبداللہ بن سبا کے اس فتنے سے خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر سیدنا علی اور معاویہ کے درمیان جھگڑا ہوا، اور اس کے بعد فتنوں کے دروازے بند نہیں ہوئے آج تک۔ حکمرانوں کے خلاف بیانات، خطبے اور بیانات دینا، لوگوں کو بھڑکانا، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ امت پھر سکھ کا سانس نہیں لے سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 صفات ایسی ہیں لا یغل علیہن قلب مسلم ابدا، کہ جس مسلمان کے دل میں یہ 3 چیزیں جمع ہو جائے تو اس کا دل کبھی بھی خیانت نہیں کرے گا، کبھی بھی حق کو نہیں ٹھکرائے گا۔ 3 چیزیں یہ سن لیجئے۔ سب سے پہلی چیز اخلاص العمل للہ، کہ توحید خالص، اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لینا۔ دوسری چیز ومناصحۃ ولاۃ الامر، اپنے حکمرانوں کے لیے نصیحت، مناصحت کا منہج اختیار کرنا، کہ ان سے لاکھ غلطیاں ہو جائیں، لاکھ وہ فاسق فاجر ہو جائیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا منہج اختیار کرنا، ان کے خلاف خروج نہیں کرنا، ان کے ساتھ بغض نہیں کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، حزب اختلاف کا کبھی بھی حصہ نہیں بننا۔ جو بندہ حزب اختلاف کا فکری طور پر بھی اگر حصہ بن گیا، وہ اس منہج سے خارج ہو گیا، چاہے وہ اہل حدیثوں کا بہت بڑا شیخ ہو۔ یہ اصول ہے، یہ حق ہے میرے بھائی، یہ حق ہے۔ اس حق کو جو بھی چھوڑے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ حق کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ اعرف الحق کا تعریف و اہلہ، حق کو پہچانیے، اہل حق خود بخود نظر آ جائیں گے۔ لوگوں کے پیچھے چل کے حق کی پہچان نہیں ہوگی کہ فلاں شیخ نے تو اس کے خلاف بولا تھا، فلاں شیخ تو ایسے نہیں کرتے، فلاں شیخ نے تو کل ہی بیان جاری کیا کہ عمران خان کے خلاف فضل الرحمان کا ساتھ دو، وہ شیخ تو محدث العصر ہیں۔ یہ کام نہیں آئیں گی چیزیں۔ حق کا ساتھ دو، شخصیات کا ساتھ مت دو۔ یہ وہ مسائل ہیں جو عام آدمی کو،
जानना ज़रूरी है। तो बड़े बड़े शेख क्यों नहीं जानते मसाइल? अगर शेख हैं, अगर दाई हैं, मुरब्बी हैं, तो खवारिज के मनहज पर तरबियत क्यों करते हैं? कसूर फिर हमारा है। जो हदीस पढ़ते तो कसूर हमारा हो गया। क्यों पढ़ दिया आपने? क्योंकि ये हदीस पढ़ोगे तो लोगों के ज़हन खराब हो जाएंगे, मशाइख के बारे में बदज़नी हो जाएगी। चलते रहोगे इख़वानुल मुस्लिमीन के मनहज पर, खवारिज के मनहज को बयान करते रहोगे अहले हदीस की मस्जिदों में, और समझते हो कि इसी तरह चलता रहेगा, बेनकाब हो जाओगे। ये अल्लाह का दीन है, ये किसी का फ़िरका नहीं है, अल्लाह का दीन है। अल्लाह की गैरत को आवाज़ ना दो। ये अल्लाह ताला बेनकाब करके छोड़ता है हर शख्स को, हर उस शख्स को जो सुन्नत और अहले हदीस का नाम लेकर बिदअत को फैलाता है। तीसरी चीज़ है वलुज़ूमुल जमाअह, कि जमात को लाजिम पकड़ो। जमात क्या है? जमात से मुराद, जमात के दो मफ़हूम हैं। या तो अकीदा और मसलक के माने में वो है सहाबाए किराम और उनके तरीके पर चलने वाले ताबईन, आइम्मा, मुहद्दिसीन और उलमाए किराम। लुज़ूमुल जमाअह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सलफ का मनहज पकड़ लो, चाहे सारा मुल्क तुम्हें अकेला छोड़ दे। और जमात का दूसरा मफहूम है कि मुसलमानों का वो गिरोह जो एक हुक्मरान पर मुत्तफिक हो चुका है, यानी अहले पाकिस्तान यहाँ है। तो अगर यहाँ अहले पाकिस्तान है, अगर अहले पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जो वक्त के हुक्मरान के खिलाफ मुजाहरे करेंगे, तहरीकें चलाएंगे, वो अहले पाकिस्तान से खारिज हो जाएंगे, शरई तौर पर अहले पाकिस्तान को के इत्तेहाद को तोड़ेंगे। और ये लोग ऐसी हालत में अगर मरेंगे तो दौरे जहलियत की मौत मरेंगे। अहले पाकिस्तान का मतलब है कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हुक्मरान है, जो सिस्टम है, उसको तोड़ने की सोचना भी नहीं। एक कदम उठाना तो बड़ी बात है, सोचना भी गुमराही है। किसी हुक्मरान को माजूल करने का सोचना भी गुमराही है। और किसी हुक्मरान को कब माजूल किया जाता है, वो एक ही सूरत है और उसकी भी शराइत और जवाबित है, और वह कि वो इस्लाम से ही कुफ्र बव्वा कर दे, अलल ऐलान कुफ्र का ऐलान कर दे। उसके बावजूद भी शराइत हैं उसको माजूल करने की। ऐसे नहीं, आवाम का काम नहीं है, ना उलमा का काम है। फ़इन्न दअवतहुम तुहीतु बिहिम मिन वराइहिम, मुसलमानों की जो दुआएं हैं, ये सुन लीजिए, मुसलमानों की दुआएं इस बंदे के, इन लोगों के इर्द गिर्द इस तरह दीवारें बन जाती हैं जो लोग जमात को लाजिम पकड़ते हैं और हुक्मरान के खिलाफ खुरूज नहीं करते। मुसलमानों की दुआएं इस तरह इहाता करती हैं जैसे दीवार हो, और जो लोग इस मनहज से निकले हुए हैं उनको मुसलमानों की दुआएं काम नहीं आती। कितनी बड़ी बात है ये। मुसलमान जो दुआएं पढ़ रहे हैं नमाजों में, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ये दुआ पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है। इसमें आप भी अल्लाह के बंदों में से हैं, लेकिन इन दुआओं का हकदार वही है जो इस मनहज को अपनाएगा। ये दुआएं उन्हीं का अहाता करती हैं जो इस मनहज पर हैं, और अफसोस से कहना पड़ता है इस मनहज को जानने वाले चंद लोग हैं और मानने वाले उससे भी कम हैं। शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, लम यका खललुन फी दीनिन नास व दुनियाहुम इल्ला बिसबबिल इखलाल बिहादिहि सलास औ बादिहा, कि लोगों के दीन और दुनिया में जो खलल आया है, लोगों यानी मुसलमानों के दीन, दीनदारी और दुनियादारी में, दुनिया में जो खलल आया है, जो खराबी आई है, जो फसाद आया है, उसका सबब इन तीन खसलतों को या इन तीन खसलतों में से बाज खसलतों को छोड़ना है। बाज लोग ना तो तौहीद पर हैं, ना
ولی الامر کی مناصحت کا منہج ہے ان کا، نہ لزوم الجماع پر ہے۔ اور بعض لوگ توحید پر تو ہیں لیکن خارجی ہیں، معتزلی ہیں، حزبی ہیں، اخوان المسلمین کے منہج پر ہیں۔ انہی چیزوں نے لوگوں کی دین کو بھی تباہ کیا ہے اور دنیا کو بھی تباہ کیا ہے۔ یہ تین چیزیں جس بندے کے اندر آ جائیں، اگر اس قوم میں آ جائے، اس قوم سے غداری، خیانت، دھوکہ اور حق کو ٹھکرانا سب کچھ نکل جائے گا، حق غالب آ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، حق کو سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل کی شکل میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ فأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة صادقة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجزهم عنا خير ما جزيت به والدا عن ولده. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت به والدا عن ولده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل خير أيامنا يوم نلقاك وخير أعمالنا خواتمها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية والقصد في الغنى والفقر وكلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رحمن يا رحيم يا غفار يا غفور يا ذا العرش العظيم يا ذا المن والعفو والصفح والكرم، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغفر بها ذنوبنا وتهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها أحوالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من الزلل والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم.
اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.